بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب کی خاصیات پڑھ لی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فی ان ابواب کی خاصیات شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں باب افعال کی خاصیت سے، لیکن اس سے پہلے آپ یہاں پر ایک چیز سمجھنی وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم آگے خاصیات کو شروع کریں گے تو ماخذ کا لفظ بار بار آئے گا، تو اس لیے ماخذ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ماخذ ہر اس شے کو کہتے ہیں جس سے فعل بنایا جائے، خواہ وہ شے مصدر ہو یا پھر اس میں جامد ہو۔ تو وہ چیز مصدر بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز اس میں جامد بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جامد کی مثال جیسے آرکا، اب یہ فعل ہے، اب اس فعل کا جو ماخذ ہے وہ عراق ہے، جو کہ اس میں جامد ہے کیونکہ اس کے آگے گردان نہیں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اقطع یہ فعل ہے اور اس کا ماخذ قطع ہے جو کہ مصدر ہے، اور اس سے آگے پوری گردانیں یہ چلتی ہیں۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہوگا کہ ماخذ ہر وہ چیز جس سے فعل بنایا جائے اس کو ماخذ کہا جاتا ہے، اور وہ جو چیز ہے جس سے آپ بنا رہے ہیں وہ اس میں جامد بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ آگے یہ سمجھیں کہ باب افعال جو ہے اس کی جو خاصیات ہیں، اس کی کل 15 خاصیات ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 تعدیہ، نمبر 2 تسییر، نمبر 3 الزام، نمبر 4 تعریض، نمبر 5 وجدان، نمبر 6 سلب ماخذ، نمبر 4 اعطاء ماخذ، نمبر 8 بلوغ، نمبر 9 سرورت، نمبر 10 لیاقت، نمبر 11 حینونت، نمبر 12 مبالغہ، نمبر 13 ابتداء، نمبر 14 موافقت۔ یہ مجرد سے بھی ہو سکتی ہے، تفعیل سے بھی ہو سکتی ہے، تفاعل سے بھی ہو سکتی ہے، استفعال سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 15 مطاوعات، یہ مجرد سے بھی ہو سکتی ہے اور تفعیل سے بھی ہو سکتی ہے۔ باقی اب یہ ہیں کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، ان کو پہلے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ ایک ایک کر کے ان سب کو سمجھ لیں، پھر جب انشاءاللہ جب ہم باب افعال کی خاصیات بتائیں گے اور آگے چل کے یہ جو باقی افعال کے اندر بھی یہی والی ساری چیزیں آئیں گی تو پھر ان کو سمجھنا یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تعدیہ کی۔ تعدیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، تعدیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنانا۔ جیسے خرج ہے نا، خرج یخرج خروجا باب ناصرہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا۔ اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو باب افعال میں لے جائیں گے، اخرج یخرج اخراجا، اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے تو یہ متعدی بیک مفعول ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تعدیہ۔ تو اسی طریقے سے اگر فعل متعدی ہے یک مفعول کے ساتھ، یعنی اس کا ایک مفعول ہے اور آپ اس کو متعدی ب دو مفعول کر دیتے ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے تعدیہ۔ جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں، حفرت نہرن، اب یہ حفرت مجرد ہے اور یہ دیکھیں اس کا ایک مفعول ہے نہرن، لیکن جب آپ اس کو باب افعال میں لے آئیں گے اور آپ یہ کہیں گے احفرت زیدا نہرن، میں نے زید سے نہر کھدوائی، اب یہاں پہ دیکھیں متعدی ب دو مفعول ہوں گے، تو خلاصہ کہنے کا یہ نکلے گا پہلے متعدی ب یک مفعول تھا، باب افعال کے اندر آ کے متعدی ب دو مفعول ہو گیا، تو اسی کو بھی تعدیہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر متعدی ب دو مفعول ہوں پہلے مجرد میں اور آپ اس کو مزید میں لے کر متعدی ب صح مفعول یعنی اس کے 3 مفعول کر دیں تو اس کو بھی تعدیہ کہا جائے گا۔ جیسے کہ نا علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فضیلت والا جانا، اب اس کے 2 مفعول ہیں اور یہ دیکھیں علمت یہ صیغہ جو ہے یہ مجرد کا ہے، لیکن جب آپ اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اب اس کے 2 کے بجائے 3 مفعول ہو جائیں گے، ایک امر، دوسرا زید اور تیسرا فاضل، تو یہاں پہ دیکھیں تعدیہ ہو گیا ہے، یعنی 2 مفعول سے 3 مفعول کی طرف یہ متعدی ہو چکا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تعدیہ۔ یعنی اگر لازم ہے کوئی مفعول نہیں ہے تو آپ ایک مفعول لیں، اگر ایک مفعول ہے تو آپ 2 مفعول لیں، اگر 2 مفعول ہیں تو آپ 3 مفعول لیں، تو اس کو تعدیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہیں تسییر، الزام، تعریض، وجدان، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان سب کو سمجھیں گے۔ تسییر، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بنانا، مطلب کسی چیز کو ماخذ والا بنا دینا، جیسے اشرکت النعل، میں نے جوتے کو تسمے والا بنایا۔ اب یہ دیکھیں جو اشرک یہ فعل ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے شراک، اور شراک کہتے ہیں تسمے کو، تو جو جوتا تھا اس کو تسمے والا بنا دیا، وہ تسمہ جو کہ اس فعل کا ماخذ ہے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے تسییر۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں، اگلا ہے الزام۔ الزام کا مطلب ہوتا ہے لازم کرنا، فعل متعدی کو لازم بنا دینا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک فعل لازم ہوتا ہے، پھر اس کا مفعول لا کے اس کو فعل متعدی کر دیا جاتا ہے، یا پھر ایک مفعول ہو تو اس کو 2 مفعول کر دیے جاتے ہیں، 2 تو 3 کر دیے جاتے ہیں، جو کہ ہم نے تعدیہ کے اندر پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے الزام یہ بھی باب افعال کی خاصیت ہے، جیسے کہ احمد زید، زید قابل تعریف ہوا۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں پہلے جو تھا نا حمید تو زیدن، یہ مجرد میں باب سامیہ سے آتا ہے، اور حمیتو میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مفعول آ رہا ہے زید، تو یہاں پر دیکھیں یہ متعدی ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا احمد زیدن، جب یہ باب افعال کے اندر آئے گا تو اب یہ متعدی سے لازم بن جائے گا، اب اس کا کوئی مفعول نہیں ہے، نہ ہی یہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے،
تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو باب فعال ہے اس کی جو یہ خاصیت ہیں، دو خاصیتیں یہ آپس میں متضاد ہیں۔ باب فعال کی یہ خاصیت تعدیہ بھی ہے، لازم ہو تو اس کو متعدی کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے باب فعال کی یہ خاصیت الزام بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجرد میں کوئی لفظ وہ متعدی ہوتا ہے لیکن باب فعال کے اندر آ کے وہ لازم بن جاتا ہے، جس کو الزام کہا جاتا ہے، اور یہ بھی باب فعال کی خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے اگلی خاصیت دیکھیں، تعریض۔ تعریض اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، یعنی کسی چیز کو ماخذ کی جگہ اور محل میں لے جانا، اس کو تعریض کہا جاتا ہے۔ جیسے ابعت الفرسا، میں نے فرس کو لے گیا بیچنے کی جگہ میں۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے بیع، اور محل ماخذ کیا ہے؟ وہ ہے منڈی، کیونکہ خرید و فروخت کہاں پہ ہوتی ہے؟ منڈی میں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو فاعل ہے، فاعل مفعول فرس کو بیچنے کی جگہ میں لے گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعریض، یعنی ماخذ کی جگہ اور محل میں لے جانا۔ یہ بھی باب فعال کی ایک خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ خاصیت وجدان بھی ہے۔ وجدان کہتے ہیں کسی چیز کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا، یعنی اس کی جو صفت ہوتی ہے وہ ماخذ اس کی صفت ہوتی ہے۔ ماخذ وہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جیسے ابخلت زیدن، میں نے زید کو بخیل پایا۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ماخذ بخل ہے۔ اس بخل کے ساتھ متکلم یعنی فاعل نے مفعول کو متصف پایا ہے کہ زید موصوف ہے اور اس کی صفت یہ بخل ہے۔ اسی طریقے سے باب فعال کی خاصیات میں سے یہ خاصیت ہے سلب ماخذ۔ سلب ماخذ کہتے ہیں ماخذ کو دور کرنا، یعنی مفعول سے ماخذ کو دور کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اشکیت زیدن۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ماخذ ہے شکایت، اور یہاں پہ جو متکلم تو ضمیر فاعل ہے وہ زید سے اس ماخذ یعنی شکایت کو دور کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سلب ماخذ ہے، جو باب فعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے اعطاء ماخذ، یہ بھی باب فعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ ماخذ کا دینا، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مفعول کو یا تو ماخذ دیا جاتا ہے، یا ماخذ کا محل اور جگہ دی جاتی ہے، یا پھر ماخذ کا حق دیا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں قسمیں اعطاء ماخذ کے اندر آتی ہیں۔ تینوں کی ایک ایک مثال ذکر کی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ جیسا کہ اعظمت الکلب، میں نے کتے کو ہڈی دی۔ اب یہ دیکھیں باب افعال کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، اعظم، تو اس کا مادہ کیا ہے؟ عزم، ہڈی، اور یہ ہڈی اس کا ماخذ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ماخذ ہے یہ کلب مفعول کو دے دیا گیا ہے، کتے کو ہڈی دی۔ یا پھر اشویت زیدن، اشویت، میں نے زید کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، یہ اس کا معنی ہے۔ اب یہ دیکھیں اشویت، اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے شیئن، اس کا مطلب ہوتا ہے بھوننا۔ اب بھونا کس کو جاتا ہے؟ بھونا گوشت کو جاتا ہے، تو گوشت ہوگا محل ماخذ۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ فاعل نے مفعول کو محل ماخذ دیا ہے، بھوننے کی چیز یعنی گوشت فراہم کی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اعطاء ماخذ۔ یہ اسی طریقے سے اقطعتہ کزبانا، یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے کزبان یہ جمع ہے کذیب کی، اس کا معنی ہوتا ہے شاخ، اور قطع، اقطع اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے قطع، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ تو یہاں پر اب مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تو ضمیر جو ہے اقطعتہ میں، تو ضمیر فاعل کی، اس نے مفعول کو اعطاء ماخذ دیا ہے۔ اعطاء ماخذ مطلب یہ نہیں کہ اس کو کاٹنا دے دیا ہے، مطلب یہ کہ ماخذ کا حق یعنی کاٹنے کا حق دیا ہے۔